حضرت شیبہ رحمت اللہ علیہ ایک مجذوب بزرگ تھے، مجذوب ولی۔ مجذوب اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی یاد میں جن کی عقلیں فنا ہو جاتی ہیں، جن کی عقل بھی ختم ہو جاتی ہے یاد الہی میں، ان پر سے شریعت کا قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ شریعت تو عقل والے کے لیے ہے نا، عقل ہی نہ ہو تو شریعت کیا ہے؟ تو ایسے کچھ مجذوب بندے اللہ کے گزرے ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں امام احمد بن حنبل نے پوچھا، میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے؟ یہ مجھے بتانا ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ واقعہ چھیڑا۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ کتنا مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی؟ ان سے بھی پوچھا تمہارے مذہب کے مطابق بتاؤں کہ میرے؟ امام احمد بن حنبل نے مسکرا کر کہا دونوں بھی بتا دیجئے بابا۔ کہا تیرے مذہب کے مطابق زکوٰۃ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور 2.5% کتنی؟ 2.5% یعنی 40واں حصہ۔ امام احمد بن حنبل نے کہا پھر آپ کے مذہب کے مطابق؟ کہا ہمارے مذہب کے مطابق زکوٰۃ فرض ہوتی ہی نہیں ہے، زکوٰۃ ہوتی ہی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے شرط ہے مالک ہونا، ہم کبھی مالک بنتے ہی نہیں، جو بھی آتا ہے ہمارے پاس ہم تو اس کے مالک ہوتے ہی نہیں۔ تو ان کا یہ مسئلہ لے کر کے سارے لوگ زکوٰۃ سے دور نہ چلے جائیں کہ ہمارے پاس 1 کروڑ روپے رکھے، میرے تھوڑی نا اللہ کے ہیں۔ یہ ان کا مسئلہ تھا جو مجذوب تھے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مال کے بھی ہم مالک نہیں ہیں، اللہ ہی مالک ہے۔ تو پھر اس کی بارگاہ میں جب دینے کی بات آئے تو 2.5% کیا 50% کیا؟ اگر مولا چاہے تو پورے 100% لے لے۔ بندے کو یہ ہمیشہ خیال رہنا چاہیے کہ میرا ہے نہیں، رب تعالیٰ جب چاہے میرا پورا مال لے لے، تب وہ ثابت قدم رہے گا، امتحان میں کامیاب رہے گا۔ نہیں، اگر دل لگا بیٹھا ہے تو جب جب زکوٰۃ کا آرڈر آئے گا تو دل بہت ہلنے لگے گا۔ ارے لاکھ روپے میں اتنے جا رہے ہیں، کروڑ روپے میں 2.5 لاکھ کس کو دوں؟ ایسے فقیر کہاں ہیں جو 2.5 لاکھ؟ تو جیسے جیسے مال بڑھتا جاتا ہے تو زکوٰۃ بھی بڑھتی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو پھر وہ اتنی بڑی اماؤنٹ نکالنے میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہونے لگتی۔ ایسے ہوا بھی ایک صاحب، میں نے شاید اس سے قبل بتایا بھی تھا کہ 50 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی تھی، تو ان کے 1.25 لاکھ کی کچھ زکوٰۃ نکل رہی تھی۔ آئیں کائیں کیا اور اس کے بعد جا کر کے ایک جگہ پر پیسے لگائے، پورے کے پورے ڈوب گئے۔ ابھی بھی وہ جس کے پاس پیسے دیے وہ ابھی بھی جیل میں ہے بیچارہ۔ اس کو میں رمضان میں بتایا تھا، تفسیر کے بیچ میں ان کو سوال ہے، میں سوال کو بتا دیتا ہوں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیشہ ایک دماغ میں تشویش رہتی ہے کہ زکوٰۃ کتنے مال پر ہونا چاہیے۔ یہ زکوٰۃ کا سیشن پورا الگ کرنا ہوگا، ابھی تو میں تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ پھر بھی تسلی کے لیے میں بتا دوں کہ 7.5 تولہ سونا ایک یہ مقدار ہے۔ زکوٰۃ کی 3 مقداریں ہیں، دماغ میں رکھیے ہمیشہ، 3 مقداریں، ایک مقدار سونے کی، ایک مقدار چاندی کی، ایک مقدار مال کی۔ ایک مقدار سونے کی، ایک چاندی کی اور ایک مال کی، 3 مقداریں ہیں۔ تینوں کی لمٹ الگ الگ شریعت نے بتائی ہے۔ سونے کی مقدار 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، چاندی کی لمٹ 52.5 تولہ، اور مال کی جو ہے نا انہی کے دونوں میں سے کسی ایک کے برابر ہونا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کے برابر کی قیمت اگر ہو گئی مال میں، 52.5 تولہ چاندی آج مارکیٹ میں 25,000 کی اگر مل رہی ہے تو 25,000 کسی کے پاس مال ہے تو وہ مالک کے نصاب ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ مالک۔ اب سنیے، اور ایک اس میں ایک کنفیوژن جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں، 5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں، 10 تولہ چاندی ہے،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوری مقدار کے برابر نہیں ہے. 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے, 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں, اور پیسہ بھی 25,000 نہیں ہے, 10,000 ہے. کتنا ہے؟ 10. اب جب 3 طرح کے مقداریں ہوں یا 2 طرح کی ہوں تو اب سب کو مکس کر دیا جائے گا, سب کو ملا دیا جائے گا. سب کو ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو رہا ہے تو مالک نصاب ہو گیا. ویسے تو 1 تولہ سونے میں ہی ہو جائے گا, نہیں ہوگا. 1 تولہ سونا 32,000 کا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ 1 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی جب تک دوسری مقدار بھی نہ ہو. اگر خالی اس کے پاس سونا ہی ہے, پیسہ بھی نہیں چاندی بھی نہیں, تو اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی جب تک 7.5 تولہ نہ ہو جائے. لیکن اگر 2 طرح کی مقداریں اس کے پاس ہیں, سونا بھی ہے چاندی بھی ہے, تو دونوں کو ملائیں گے. اگر اونلی 1 چیز ہے, جیسے چاندی ہے باقی کچھ بھی نہیں, سونا بھی نہیں پیسے بھی نہیں, تو اس پر زکوٰۃ فرض کب تک نہیں ہوگی؟ جب تک 52.5 تولہ نہ ہو جائے. لیکن 2 طرح کی مقداریں اس کے پاس ہے, سونا ہے پیسہ ہے, یا چاندی ہے یا پیسہ ہے, یا پھر سونا ہے چاندی ہے پیسہ نہیں, تینوں میں سے اب 2 ہیں تو دونوں کو ملا کر کے دیکھا جائے گا کہ 25,000 کے برابر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر ہو گیا تو زکوٰۃ فرض ہو. کلیئر ہو گیا؟ وہ ہوں گے, اب یہ ڈھونڈنا ضروری ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے جی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے کہا نا 25,000 جس کے پاس ہے تو وہ کیا ہو گیا؟ مالک نصاب. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کا جو کنفیوژن ہے نا وہ سب کا ہونا چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جس کے پاس 25,000 ہے وہ مالک نصاب ہو گیا, وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں بلکہ وہ زکوٰۃ دینے والا ہوا, لینے والا نہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں ہماری زکوٰۃ جب نکالیں گے تو کس کو دیں گے؟ آج تو سب کے پاس 25 تو ہے ہی. کون ایسا غریب اور فقیر ملے گا جس کے پاس 25,000 نہیں ہے؟ تو یہ ٹینشن ہمارا نہیں, آپ کا ہے. ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو. کئی ایسے لوگ ہیں, دیکھیں زکوٰۃ خالی 25,000 ہونے پر نہیں. 25,000 کسی کے, مثال کے طور پر کسی کی تنخواہ سیلری 1 لاکھ روپے ہے. کتنی؟ منتھلی 1 لاکھ روپے ہے, مہینے میں 1 لاکھ روپے اس کی سیلری. اب اس کا مہینے کا خرچہ 98,000 ہوتا ہے. کتنا؟ 98,000. آرام سے کھاتا ہے سب خرچہ کر کے. 1 لاکھ روپے سیلری ہے, دیکھنے میں ایسا لگ رہا نا بہت بڑا آدمی ہے. 1 لاکھ روپے سیلری, خرچہ کتنا ہوتا ہے اس کا؟ 98,000. بچا کتنا؟ 2,000. تو سال میں کتنا بچا اس کے پاس؟ 24. وہ مالک نصاب نہیں, اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہو. سمجھ میں آئی بات؟ انکم جتنی بھی ہو رہی ہو وہ نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ سیونگ کتنی ہے وہ دیکھا جائے گا, اس کے پاس بچتا کتنا ہے. تو یہاں یہی تو فرق ہے زکوٰۃ میں اور ٹیکس میں. ہماری گورنمنٹ انکم دیکھتی ہے اور شریعت سیونگ دیکھتی ہے. آپ چاہے کروڑ روپے مہینے کماؤ, شریعت اس پر زکوٰۃ نہیں رکھتی. آپ بچاتے کتنا ہو اس پر زکوٰۃ ہے, آپ کے پاس بچتا کتنا ہے اس پر زکوٰۃ ہے. اور کوئی تیسرا ٹینشن ہے؟ بس میں تفسیر کمپلیٹ کر لوں انشاءاللہ, پھر اگلے سیشن میں وہ ٹینشن کلیئر کریں گے. یہاں مال کے متعلق بات آئی تو یقیناً زکوٰۃ کا حکم تو مال سے جڑا ہوا ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے لَتُبْلَوْنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, ضرور ضرور تمہارے مال میں ہم تمہاری آزمائش کریں گے اور تمہاری جانوں میں. تو مال میں آزمائش جو ہو رہی ہے وہ یہی ہے, زکوٰۃ کا حکم. دیکھیں کتنے لوگوں کا امتحان ہو جاتا ہے, اس میں کتنوں کا امتحان ہوتا ہے. قیامت کے دن کئی ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جن کے پاس زکوٰۃ کا مال بچا ہوا رکھا تھا, اور اسی کی بنیاد پر ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی. یوم یحما علیہا فی ناری جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم,
قرآن کی آیت ہے. ان کی پیشانیاں، ان کے بازو اور ان کے پیچھے کے مقام کو داغا جائے گا، فرشتے داغیں گے گرم چیزوں سے، اور پھر کیا کہیں گے؟ ہادا ما کنزتم لانفسکم، یہ تم نے اپنے آپ کے لیے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا، چکھو آپ، ما کنتم تکنزون، جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا چکھو. اور حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، قیامت کے دن وہ مال سانپ بن کر اس کے گلے میں لپٹے گا اور یہ کہہ کر اس کی ناک پر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. وہی دائم باقی ہے، یہاں پر وہ ہمیشہ اس کو ڈستا ہی رہے گا. اور سانپ یہ کہے گا کیوں مجھ کو الگ کر رہا ہے، دنیا میں تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا. تو یہ مال کی آزمائش میں بہت کم لوگ اترتے ہیں، بہت کم لوگ پورے فٹ بیٹھتے ہیں، ورنہ بہت سارے مال بچانے کے ہیلے تلاش کرتے ہیں، ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں. جیسے زکوٰۃ کے لیے مسائل، بہت باریک مسائل پوچھنے والے بھی ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ میں مجمع میں مسائل یہ چیزیں بیان نہیں کر رہا ہوں. زکوٰۃ کی ایک اور شرط ہے، مال پر سال گزرنا ضروری ہے. جیسے اس سال آپ کے پاس 25,000 روپے بچ گئے تو ڈائریکٹ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اس پر ایک سال بیتنا چاہیے. اگلے سال آپ کے پاس 25,000 نہیں تھے تو 25,000 پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. سال گزرنا ضروری، بیسک اماؤنٹ پہ سال گزرنا ضروری ہے، اس سے زیادہ جو آئی اس پر سال گزرنا نہیں ضروری. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو کچھ لوگوں نے کیا کیا، حیرت کی بات ہے، جن کے پاس 1,00,000 روپے تھے، مالک نصاب ہوئے کہ نہیں 1,00,000 روپے، 6 مہینے اپنے پاس رکھا اور 6 مہینے اپنے سالے کو دے دیا. تم رکھو، میں تم کو مالک بنا دیا، خیرات کر دیا، تم مالک ہو گئے. 6 مہینے کے بعد سالے صاحب پھر ان کو دیتے ہیں کہ تم رکھو، میں تم کو مالک بنا دیا. ہائے، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ انکم ٹیکس آفیسر کو؟ یہ زکوٰۃ کا حکم کسی مولوی مولانا کا نہیں، اللہ رب العزت کا ہے. تم جو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر رہے ہو ایک دوسرے کو، اللہ اکبر. قرآن میں مولا نے فرمایا یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے. وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ ہرگز دھوکہ نہیں دے پائیں گے مگر یہ کہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. پھر رب تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ایسا پوائنٹ بنائے گا جہاں آ کر کے تم ایسے پھنسو گے کہ نکل ہی نہیں سکو گے، نکل ہی نہیں سکو گے. اس لیے میرے عزیزوں، قرآن کریم کے احکامات پر ہیلے بہانے نہیں تلاش کرنا چاہیے. بہت سارے لوگوں نے اب زکوٰۃ کو ہیلہ شرعیہ سے اپنے لیے بھی حلال کرنا شروع کر دیا ہے. کسی غریب کو زکوٰۃ دے دیا، جیسے 1,00,000 کی کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، یا سمجھ لو بڑی زکوٰۃ میں اگر بتاتا ہوں 1 کروڑ کی زکوٰۃ ہے، 2.5 لاکھ روپے نکل رہی ہے. 2.5 لاکھ روپے 1 کروڑ کی زکوٰۃ نکل. 2.5 لاکھ روپے ایک صاحب لائے، ایک غریب کو پکڑا دیا، کہا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے آپ لے لیجیے، لیکن پہلے سے اسے بتا دیا کہ آپ چاہے تو واپس مجھے ہدیہ بنا کر کے ریٹرن کر دینا. ہدیہ لینا تو جائز ہے نا، زکوٰۃ ادا ہو گئی. اس سے کہا 4-5 ہزار رکھ لینا. تو غریب یہ سوچتا ہے کہ چلو ویسی پلٹانے میں بھی 5,000 روپے مل رہے ہیں، رکھ لیا اور اس کو واپس، یہ میری طرف سے نذرانہ ہے، لیجئے سیٹھ صاحب. اس کو حلال کر لیا. معاذ اللہ رب العالمین. یہ سب طریقے خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی کام تو قارون کر کے ختم ہو گیا. قارون کو اللہ نے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی خزانے کی چابیاں 70 اونٹوں پر رکھی جاتی تھی. چابیاں صرف. زکوٰۃ نہ دیا تو زمین میں ہمیشہ کے لیے دھسا دیا گیا. اس کا انجام ہے قرآن میں بیان کیا گیا ہے. یہاں جو لوگ مال پر سانپ کی طرح بیٹھے رہے، کتنا مال لے کر کے جاؤ گے؟ کتنے جیب کفن میں سلواؤ گے؟ کتنے بیگ بھر کر کے قبر میں لے جاؤ گے؟ اور کس کام کے لیے لے جاؤ گے؟ منکر نکیر کو رشوت پکڑاؤ گے، یا قیامت کے سپاہیوں کو، فرشتوں کو کچھ مال دے کر کے چھٹی حاصل کر لو؟ کہیں کچھ کام نہیں آ سکتا. تو پھر اس پر اتنا جی جان سے بیٹھا رہنا اور اللہ کے حکم کے مطابق اسے نہ نکالنا، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے،
بہت بڑی حماقت ہے. اور سب سے بڑی بات عقل رکھنے والے کے لیے میں نے جو شروع میں کہا، مال بڑا بے وفا ہے. ہم بے وفا عورت کو منہ نہیں لگاتے تو بے وفا مال کو اتنا کیوں منہ لگا ہے؟ اپنے ضرورت کے مطابق جمع کرو، ٹھیک ہے، کماؤ، حلال طریقے سے ذخیرے بناؤ، لیکن اس پر سانپ کی طرح مت بیٹھ جاؤ. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کمایا. انہوں نے ہلکا پھلکا نہیں، اس زمانے میں ان کے مال کا حساب بھی نہیں ہو پائے گا، کروڑوں کی لاگت کے وہ مالک تھے، لیکن ایک پائی، ایک روپیہ غیر شرعی طریقے میں انہوں نے استعمال نہیں کیا. اور کبھی کوئی ان کی بارگاہ میں آیا ہو اور اس کو انہوں نے نہ دیا ہو، تاریخ لا کر کے دکھائیں. میرے عزیزو، مال کمانے کا مکمل آپ کو اختیار ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد سب سے افضل عبادت حلال مال کمانا ہے. حلال مال کمانے کے لیے نکلنا فرض نماز کے بعد افضل عبادتوں میں سے ہے. وہ بھی عبادت قرار دیا ہے شریعت نے. آپ کماؤ، جمع کرو، لیکن صرف اور صرف مذمت کس کی آئی ہے؟ جس نے اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے، زکوٰۃ نہیں دیا، صدقات نہیں دیا، فطرے نہیں دیا، سب جمع کر کے رکھا، مسکینوں کا حق نہیں دیا، اس کے لیے وعید ہے. باقی میں ہر مال والے کے لیے نہیں وعید بیان کر رہا ہوں، ہر مال والے کے لیے نہیں. جو اس کے حقوق ادا کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے. خیر، اخیر میں یہ اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا مال ہے، دھوکے کا مال ہے. دنیا ایسے دکھتی ہے کہ ابھی میرے پاس آ جائے گی، ابھی میرے پاس آ جائے. موج سراب کی موت، جس کو میں نے بیان کیا صحرا میں، ڈیزرٹ میں، ریت کا جو میدان ہوتا ہے، آدمی پیاسا ہوتا ہے، پیاس کی شدت، تو دور جب سورج اس پر پڑتا ہے، ریت پر، بالو پر سورج چمکتا ہے، تو دور سے کیا لگتا ہے؟ ارے پانی. ایسے ایسی لہریں دکھتی ہیں پانی کی، اور یہ بندہ دوڑتا ہوا وہاں جاتا ہے، پانی ہے پانی ہے. وہاں جا کر کے دیکھتا ہے تو پانی نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ تو ریت کو سورج کی روشنی چمک رہی تھی تو وہ پانی کی طرح دکھ رہا. پھر پیچھے پلٹ کر کے دیکھتا ہے تو ادھر ویسا دکھتا ہے، ارے وہاں ہے پانی. وہ پھر ادھر دوڑ کے جاتا ہے، پھر وہاں جا کر پہنچتا، وہاں بھی نہیں، پھر ادھر. تو یہ صحرا میں صرف پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے مر جاتا ہے. کتنے تو ایسے لوگ ڈیزرٹ میں مرے پڑے ہوتے تھے پہلے کے دور میں، جو پیدل سفر کرتے تھے، ان کو یہی موج سراب نے مار دیا. پانی دکھتا تھا، پانی ہوتا نہیں. اسی طرح یہ دنیاوی زندگی ہے، جتنا یہ دکھتی ہے تمہارے ہاتھ میں آئے گی نہیں. تم دوڑتے رہو گے، وہاں پہنچو گے جب تک یہ دنیا دور جا چکی ہوگی. میں نے ایک حکایت پڑھی، آخری بات میں عرض کرتا ہوں. بادشاہ نے ایک دن اعلان کیا، شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایک بندے کو دنیا کی ہوس دیکھے، اس کے کسی کام سے خوش ہو کر کے اس نے اعلان کیا کہ آج جا، تو اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے لے اور گھیرا لگا، لکیر بنا، جہاں تک تو لکیر بنائے گا وہ ساری زمین تجھے ہدیہ دی جائے گی، گفٹ. آج اعلان ہو. ظاہر سی بات ہے ممبئی میں تو ایسا اعلان ہو بھی نہیں سکے گا، باہر یہ کہیں میدان میں ہوا ہوگا. تو بادشاہ کی یہ بات سن کر بادشاہ نے کہا ہے، وہ پوری سلطنت کا مالک، تو پورا دائرہ صرف دن میں کھینچ سکتا ہے، اور تیرا دائرہ یہ سرکل سورج ڈوبنے سے پہلے کمپلیٹ ہونا چاہیے. اگر سورج ڈوب گیا تو پھر ایک رتی برابر بھی زمین نہیں دی جائے گی، ایک رتی برابر بھی زمین تجھے نہیں ملے گی، زیرو ہو جائے گا. سورج ڈوبنے سے پہلے جتنا گھیرنا ہے گھیر لو. یہ نکلا لکڑی لے کر، گھیرتا ہوا جا رہا ہے، اور چاہیے. زمین کسی کو کافی نہیں ہوتی. حدیث پاک میں ہے کبھی کوئی بندہ زمین سے سیراب ہوتا ہی نہیں. حضور نے فرمایا اگر دو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ اسے دی جائے تو تیسرے کی طلب کرے گا. وہ لکیر سے کھینچتا گیا، اتنی دور گیا کہ ظہر کا وقت ہو گیا. اب اس کو لگا کہ بہت لمبا دائرہ میں نے کھینچا ہے، پلٹ جانا چاہیے. تھوڑا اور گیا، لیکن پلٹنے کی اس نے کوشش کی، شروع کر دیا کہ واپس پلٹ کر کے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا
وہ پتہ نہیں کتنے 100 एकड़ हो जाएंगे جو اس نے گھیرا تھا. اب جب وہ واپس آ رہا تھا اپنے اسی دائرے سے جہاں سے اس نے کھینچنا شروع کیا تھا, جیسے واپس بھاگنے لگا, اب سانس پھولنے لگی. سورج پیلا پڑ چکا تھا, عصر کا وقت ہو گیا تھا. اب سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا تھا. اب اس کا دائرہ ابھی کچھ باقی رہ گیا تھا. تو اب چلنے کی بجائے اب یہ تیزی سے دوڑنا شروع کیا. اگر سورج ڈوب جاتا اور اس کا دائرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اس کو پھر ایک رتی برابر بھی زمین نہیں ملنی تھی. تو بیچارہ پوری محنت اور شدت کے ساتھ, نہ پانی پینے کو اس کو موقع ملا, نہ دن بھر کھانا کھانے کا موقع ملا, بلکہ لکیر کاٹتا ہی رہا, کیونکہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے, جتنا آنا ہے لے لو. پانی بھی نہیں پیا دن بھر, کھانا بھی نہیں کھایا اور دوڑتا رہا. ابھی تھوڑا سا باقی تھا اور سورج بھی ڈوبنے کو بالکل پاس میں آ چکا تھا, بالکل پاس میں. تو دوڑتے وہ اس دائرے تک پہنچ گیا جہاں سے اس نے شروعات کی تھی. وہاں پہنچا, لیکن اتفاق ایسا کہ جیسے ہی وہ پہنچا سورج وہاں پر ڈوبا. یہ اپنا دائرہ تو کمپلیٹ کر لیا جہاں سے اس نے شروع کیا تھا, وہاں آ کر کے اس نے لکڑی ٹیک دی, ایک بہت بڑا پتھر وہاں تھا, ٹھوکر کھا کر گر گیا. جیسے گرا اس کا دائرہ کمپلیٹ ہو, یعنی پیر ادھر تھے, اس کا دائرہ وہاں تھا. اس نے لکڑی لگا کر کے اپنے دائرے کو کمپلیٹ کر دیا اور سورج ڈوب گیا. بادشاہ نے اعلان کیا اس نے جتنا دائرہ آج کھینچا ہے سب اس کا ہے, کیونکہ سورج ڈوبنے سے پہلے اس نے دائرہ کمپلیٹ کیا. تو لوگ اسے مبارکبادی دینے کے لیے آئے, اٹھائے تو دیکھا اس کی روح نکل چکی تھی, اس لیے کہ پانی بدن کا سوکھ چکا تھا. دوڑتے ہوئے ہانپتے ہوئے وہ جیسے ہی آ کر کے گرا تھا, اس کے سر پر ایسی چوٹ لگی تھی کہ وہ اٹھ نہیں سکا, اس کی روح نکل چکی تھی اور اس کے حصے میں بہت بڑی زمین آئی تھی. بادشاہ نے کہا, حکم دیا کہ اسی جگہ پر اسے قبر کھود کر دفن کیا جائے. وہیں پر 2 گز زمین قبر کھودی گئی اور اسے دفن کر کے اس کی قبر پر تختی بادشاہ نے لکھوایا. اسے ضرورت اتنی ہی تھی اور یہ اتنا لمبا دائرہ کھینچا. اسے ضرورت صرف اتنی کی تھی, لیکن یہ دائرہ اتنا لمبا کھینچا, آیا کچھ بھی نہیں. چلو اگر اس کے حصے میں پوری زمین آتی بھی تو کیا اتنے لمبے دائرے میں سوتا, کوئی اتنی بڑی قبر اس کو بنا کے دیتا. میرے عزیزو, قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا مال ہے, دھوکے کا مال ہے. ہمارا دل آخرت سے لگائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو قیامت کے دن ملنے والا ہے وہ فانی نہیں ہے, وہ باقی رہنے والا ہے. کیوں نہ ہم وہاں کی چیز حاصل کرنے کے لیے دوڑے ہیں. سابقو الی الخیرات, نیکیوں میں دوڑ لگاؤ, جنت میں زیادہ سے زیادہ جگہ گھیرنے کے لیے محنت کرو, نہ کہ دنیا میں یہاں جمع کرنے کے لیے. اللہ رب العزت ہمیں مال کی محبت سے آزادی عطا فرمائے. مولا رب تبارک و تعالی جب بھی تو ہماری جانوں کا اور ہمارے مال کا امتحان لے تو ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما. ہم سب سے مولا تو آزمائشیں نہ لے, ہم تیرے امتحان و آزمائش کے قابل نہیں. اے رب قدیر, ہم سب کو دنیا کی آفات, بلیات, فتنوں سے صحیح سلامت تیری بارگاہ میں اٹھائے جانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلام علیکم. امام احمد بن حنبل نے پوچھا, میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں, زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے, یہ مجھے بتانا ہے, جس کی وجہ سے میں نے یہ واقعہ چھیڑا. امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ کتنا مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی. ان سے بھی پوچھا تمہارے مذہب کے مطابق بتاؤں کہ میرے. امام احمد بن حنبل نے مسکرا کر کہا دونوں بھی بتا دیجئے بابا. کہا تیرے مذہب کے مطابق زکوٰۃ 7.5 تولہ سونا, 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, اور 2.5%